اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے رکوع پاک میں اللہ پاک نے بتایا کہ برا کام کرنے والوں کا یہ حشر ہوگا اور نیکوں کا یہ ہوگا۔ ان کو دلائل و براہین سے سمجھایا کہ برائی والوں کا یہ ہوگا، اور وہ جب اکٹھے ہوں گے تو کہیں گے کہ اے اللہ پاک ایک بار پھر بھیج، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، اب نہیں کریں۔ مگر اس وقت کچھ نہیں ہوگا، اسی دنیا میں جو کمائی کرنی ہے وہ ہوگی۔ تو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تو تم اس کے ملنے میں یا موسیٰ کی ملاقات میں شک نہ کرو، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما بنایا کہ اللہ پاک سے ان کے ملنے اور ملاقات کرنے میں، یعنی اللہ پاک سے موسیٰ علیہ السلام جو ہم کلام ہوتے تھے تو اس میں کوئی شک نہ کرے۔ یہ میں نے عذاب بخشا تھا اور میں نے بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کو ان کا رہنما بنایا، نبی اللہ، اور آپ نے نجات دلائی فرعون ظالم سے اپنی قوم کو، اور ہم نے ان میں سے کچھ پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے، یعنی ان کے اولیاء کرام ہوں گے وہ بھی بنائے بعد میں۔ اصل میں یہ بنی اسرائیل ہیں، ان کے اللہ پاک نے بڑے ناز نخرے اٹھائے تھے، ان سے بڑا پیار تھا، مگر یہ جب بھی کوئی عذاب آتا معافی مانگتے، معافی مل جاتی، پھر الٹے کام کرنے لگ جاتے۔ انہوں نے بڑا ستایا اللہ پاک۔ اب بھی انہیں یہ وہم ہے کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، مگر اب چہیتے نہیں رہ گئے، کیونکہ اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا چہیتا نہیں رہ سکتا۔ اچھا، یہ انکار جو ہے ایک تو ظاہری نبوت سے انکار ہے کہ یہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے اس لیے انکار کریں۔ یہودی ویسے ان کے سارے رہنما مانتے ہیں کہ یہ وہی ہیں جن کا انتظار ہو رہا ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو کوئی آتا تو صحیح ہے، ان کا کوئی بھی نہیں آیا ہے۔ تو وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انکار کرتے رہے کہ یہ نہیں ہیں کیونکہ یہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے۔ اتنا بنی اسرائیل سے لگاؤ تھا کہ اللہ پاک نے جس نے شرف بخشا اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے کہ بھی تو نے ایسا کیوں کر لے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کیوں اور کیسے کوئی سی کی جرت ہی نہیں ہے، کوئی سی کی جرت نہیں مخلوق میں سے۔ وہ اپنے پروگرام جیسے چاہے اسی طرح ماننا جو بندگی ہے، اگر نہ مانا جائے تو نہیں۔ یہی بات ہمارے لیے، یعنی کیسے اس سے ہم سبق لے سکتے۔ ایک تو وہ مانتے ہی نہیں تھے، یعنی وہ اقرار ہی نہیں کرتے، آقا پاک کو مانا ہی نہیں۔ ایک ہم ہیں کہ مان کے پھر نہیں مانتے، دو صورتحال ہے ہمارے لیے۔ کون سے کہ ہم نے کلمہ پا لیا ہے، اقرار کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہمارے جو ہے وہ محبت کا رشتہ بھی ہے، مگر وہ اتنا کمزور پڑ گیا ہے کہ ہم زندگی گزارنے میں اپنی چاہتوں کو ترجیح دیتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقہ پہ چلنے میں جو ہے نا وہ نہیں، اپنی یعنی ہر زندگی کا جو انداز ہے یا کام ہے وہ اسلام کہتا ہے کہ پورے کے پورے دین میں شامل ہو جاؤ، ایسے آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، بھی کچھ مان لو کچھ نہ مانو نہیں، پورے کے پورے، کیونکہ فلاح ہی اس میں ہے۔ جو اختلاف کرتے ہیں اس میں کامیابی نہیں، جو ساتھ ملتے اتفاق کرتے ہیں وہ کامیابی ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما تسلیم کر لو، اس کی اطاعت کرو کہ وہ اللہ کی اطاعت وہی ہے۔ آپ سراپا اللہ کی اطاعت کا نمونہ ہیں،
جس میں ایک بال برابر بھی ڈیویشن نہیں، کوئی 100% صحیح ترین۔ انبیاء کرام سارے اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، معصوم ہیں، مگر باقیوں میں تھوڑا تھوڑا کوئی نہ کوئی گیپ ہو گیا تھا۔ اللہ کی حکمت، مگر ان کی بلند شان میں کوئی امتی شامل نہیں ہو سکتا، وہ بلند شان ہے۔ تو وہ لیکن ہمارا جو مسئلہ ہے کہ ہم یعنی مان لیا ہے، اور ماننے کے بعد کہتے کہ بھی اتنا کو ماننا ہے، اتنا نہیں ماننا ہے۔ یہ ہمارا فیلیور ہمارا یہ ہے کہ کلمہ والدین نے پڑھا تھا، ہمیں بھی نصیب ہو گیا۔ یہ اب جو آزمائش آئی کہ سارا طرز حیات جو ہے وہ میرے محبوب پاک کا اختیار کیا جائے، تو وہاں جو ہے نفس اور شیطان ہم پہ غالب ہیں، وہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہ ڈنڈی ہی توڑنی ہے، جس نے توڑ لی وہ آنکھیں بند ہونے پہ بھی خوش، اور یہاں پہ بھی اللہ پاک انہونی خوشی عطا کر، یعنی نا ایسی خفیہ خوشی عطا کر دیتا ہے کہ وہ بندہ جو فالوور ہوتا ہے، بلیور ہوتا ہے، جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا یعنی عاشق ہوتا ہے، اس کو یہاں رہ کے بھی نا تمام معاملات میں سکون ہوتا ہے، اسے پریشانی نہیں ہوتی۔ اچھا اللہ والے کہتے ہیں یہ جو پریشانی ہے نا یہ حالات کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ بڑی گہری بات ہے۔ ہم کہتے ہیں نا وہ ایسے جھگڑا ہو گیا تب پریشان ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ کہتے نہیں، یہ حال کی وجہ سے، یہ اندر کے حال کی وجہ سے ہوتی کہ روح کو اگر اس کی خوراک نہ ملے، وہ پریشان ہو تو تم پریشان ہو جاؤ۔ جب یہ ڈیفر کرتا ہے اللہ کے احکامات سے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو روح کو خوراک نہیں ملتی، لہذا روح پریشان ہوتی ہے اور تم بھی پریشان ہو جاتے۔ لہذا تبھی کہا ہے کہ قرآن پاک کے میں تمہارے لیے جو سکون ہے نا وہ قرآن پاک میں ہے۔ اللہ بذکر لا تطمئن القلوب الہ بذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کے بغیر جو ہے وہ سکون دل نہیں آ سکتا۔ تو آقا پاک کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں نا سکون نہیں، تاکہ قرآن کی تلاوت کیا کر۔ تو وہ تو چونکہ عربی جان تھے، ان کو تو پھر اثر بھی زیادہ ہوتا تھا، ہاں جی، تو وہ تو سمجھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کا تلاوت کیا کرو اور اس کو روبہ عمل لاؤ، تاکہ جو حکم ہے ان کو مانو تو سکون آ جائے گا۔ آج بھی جس کے میں کہتا ہوں ہر ڈاکٹر کو نا روحانی طور پہ بھی وہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہر بیماری کے دو آسپیکٹ ہوتے ہیں، ایک روحانی ایک جسمانی۔ اب روحانی کا علاج ذکر الہی ہے اور جسمانی کا علاج دوائی، دونوں اللہ ہی کی وجہ سے، اللہ ہی کی طرف سے وہ مؤثر ہوتے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے سے شفا ہوتی ہے۔ جو اللہ پاک کا پروگرام ہوتا ہے اس کے تحت، تو دونوں آسپیکٹس جو ہیں نا، یہ میں کل سوچ رہا تھا کہ میں دونوں بچوں کو نا توحید دوں ادھر رکھیں، تاکہ اب وہ محسوس تو کر لیتے ہیں نا کہ 50% روحانی جو ہوتا ہے اس میں گیپ ہوتا ہے، وہ پورا ہونے سے وہ شفا جو ہے میڈیسن بھی تیز ہو جائے گی۔ یہ ڈپریشن تو خاص کر نافرمانی کا دوسرا نام ہے۔ جب آپ اللہ سے نہ ڈیویٹ کریں، اللہ پاک کے ارشادات کا یعنی اپنے ارشادات کو غالب سمجھیں، اپنے خیالات کو غالب سمجھیں، اپنی سوچوں کو غالب کر لیں اور اللہ پاک کی سوچوں کی نفی کر دیں، وہ اور یہ سارے معاملات میں ڈپریشن قبول کر لیں گے، وہ اعزاز نہیں کریں گے، تو پھر اللہ کے مجرم ہی ہوئے نا، کہ اللہ پاک کہتے ہیں بھی خوشحال زندگی گزارو، بے فکر زندگی گزارو۔
ماں صاحب چند دن پہلے ایک پوسٹ لگی تھی بڑی زبردست، کہتے دنیا دار دنیا جھنجھوڑ رہے ہیں تاکہ خالی ہاتھ جائیں۔ کوئی اس تصور کو نہیں مانتا۔ 90% جھگڑے دنیا کے، 90% جھگڑے، کوئی کسی کے پیسے مار گیا ہے، کوئی مارنے پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ساری توجہ جو ہے نا اس کو کھینچنے میں۔ اور آقا پاک بھی فرما گئے تھے بڑے دکھ سے بھی میری امت سال میں ہو جائے گی، تو صحابہ کرام نے کہا کیا کم ہو جائے گی؟ نہیں، مجھے چھوڑ جائیں گے، ہاں شرک تو نہیں کریں گے، شرک کوئی نہیں کر رہا، مگر دنیا پرست ہو جائے گی۔ دنیا پرستی نے ہمیں برباد کر دیا، اس کریم کی بارگاہ سے زندہ درگاہ کر دیا جس کے بغیر ہمارا کوئی لمحہ نہیں۔ کل جب کافر کہیں گے ہمیں واپس بھیج، تو مسلمان کس منہ سے کہیں گے کہ جنہیں ہر روز یہ سبق ملتا تھا، ہر روز سبق ملتا تھا دنیا کی خاطر قطع رحمی نہ کرنا، دنیا کی خاطر کسی کو ذلیل نہ کرنا، دنیا نہ دیکھنا، بس مجھے دیکھنا۔ اور آپ حیران ہو جائیں کتنا کریم ہے رب۔ آپ کی چیز چوری ہو جائے نا تو کہتے ہیں صبر کر، میں صدقہ اس کو قبول کر لیتا ہوں، اور صدقہ کا 10 گنا دے گا۔ تبھی چوروں کے گھر میں تو دیا بڑا نہیں، تو جو جن کی چوری ہوئی تھی ان کا بجھا نہیں۔ اے اللہ پاک، تو اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، ہماری تربیت غلط انداز میں ہوئی ہے، نہ والدین نے ہمیں یہ فکر بخشا، نہ سوسائٹی میں تو ہے ہی نہیں۔ اپنے محبوب پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے قلوب و اذہان سے نفس کے اور شیطان کے وار جو ہیں نا وہ روک دیں، اور خالص آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بخش دیں۔ یہ ہے دو جہاں کا آزاد۔ اور ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے جو اولیاء پاک ہوتے ہیں، ہر نبی کے بعد اس کے تربیت یافتہ وجود ہے، اللہ کے سلیکٹڈ لوگ، وہ اس پیغام کو دہراتے رہتے ہیں، وہ کوئی نئی بات نہیں کرتے۔ یعنی کوئی ولی اللہ جائیں یا عالم فاضل آئیں، وہ آقا پاک کے ارشادات کو ہی آگے بڑھاتے رہے، کوئی اپنا نہیں بنا سکتے، نہ کوئی ہے۔ دین وہی ہے جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں نازل کر دیا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے اس کو سجایا، شریعت پاک کی حدودوں کی ساری بتا دی، اور رہنا سکھا دیا، اٹھنا سکھا دیا، بیٹھنا سکھا دیا، سونا سکھا دیا، گفتگو سکھا دی، لوگوں سے رہنا سہنا، ہر چیز بتا دی۔ مگر جی یہ جو ڈیویشن کرتے ہیں نا، یہ اصل لفظ کا غلبہ ہوتا ہے، شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، انہیں نکلنے نہیں دیتا جب تک کہ کسی مرد کامل سے دل و جان سے پیوستگی نہ ہو۔ حضور قبلہ سے گزری کیا خوبصورت فرما دے، کہتے وہ بعض بندے گلا کرتے ہیں کہ مجھے کچھ ملا نہیں، کہتے گھڑا جو ٹوٹی کے آگے رکھا منہ اس کا ٹیڑھا تھا، یعنی اس نے وہ آداب بجا نہ لایا، وہ تعلق، وہ پیار، وہ محبت نہ کیا، اس کے بغیر دل پہ وہ اثرات نہیں ہو۔ اگر آپ سنیں، کہتے گھڑے کا منہ جو تھا وہ ٹوٹی سے دوسری طرف رکھا تو گھڑے کا پانی باہر بہتا رہا، گھڑے نے بھرنا کیسے تھا؟ ہے نا؟ کیا خوبصورت مثالیں کہ گھڑا تھا تو ٹوٹی کے نیچے، مگر منہ اس کا ٹوٹی کے دوسری طرف، تو وہ جو باہر اس کے پڑتا رہا باڈی پہ اور پانی باہر گرتا رہا، اس نے اندر کسی شے کو جانے ہی نہ تھا۔ جب تک منہ کا سیدھا کرنا کیا ہے، دل و جان سے اس کے ارشاد کو اپنا سمجھے گا، یہی میرے تک ارشاد اللہ پاک کا ہے، ہوتا بھی اللہ اور رسول کا ہے، وہ اسے باہر تو کوئی کر نہیں سکتا۔ کر سکتے باہر کوئی؟ سوال ہی نہیں پیدا، جرت ہی نہیں ہوتی۔ یہ پیشوا جو اللہ کے حکم سے رہنمائی کرتے تھے بنی اسرائیل کی،
جب انہوں نے صبر کیا تو ہماری آیتوں پر بھی یقین رکھتے تھے، بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ جس بات میں وہ جھگڑتے تھے وہ بعد میں پھر فرقے بازی اور یہ وہ یا یہی کہ دنیا کے بارے میں، وہ یعنی ایک بندہ آیا میرے پاس، بڑا زبردست اس نے بات سنائی کہ والد نے تقسیم کرتے وقت ایک بچے زیادہ تھے، اس کو تھوڑا زیادہ دے دیا کہ یہ میرا بچہ ہے، اس کے اللہ نے بچے دیے ہیں تو اس کو تھوڑا حصہ زیادہ دے دیے جی۔ اچھا وہ دوسرے جب فوت ہو گئے تو دوسرے جناب ویر گئے کہ نہیں شریعت کے مطابق جو ہونا چاہیے، تو وہ کہتا میں نے انہیں کہا کہ والد نے جو کیا وہ شریعت کے مطابق نہیں کیا، اس کا حق ہے، والد صاحب نا چاہے بیچ جائیں چاہے اولاد کو دے دیں، وہ خود جواب دہ ہوں گے کہ کیوں کیا ہے، لیکن ان کو قانونی اختیار ہے جو مرضی کر دیں، وہی چلتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا صرف یعنی دنیا کے لالچ میں وہ اپنے والد کے ارشاد کو جو ہے وہ تسلیم نہ کرے۔ اب قانون نے جو اپنا ہی راستہ نکالا، جو قانون میں لکھا ہوا ہے وہ وصیت کر جاتے تو پھر ممکن تھا کہ بھی اس کو مل جاتا تھا۔ ایسے دنیا کی خاطر دین اور ایمان بیچنے پہ آ جاتے، اور رہی کسی کے پاس نہیں۔ اتنی ٹل حقیقت ہے کہ کسی پاس ایک دمڑی نہیں رہی، ساتھ بھی نہیں جا سکتی، قبر میں بھی کام نہیں آ سکتی، لیکن اتنا اس کا غلبہ ہے نفس کا کہ جب تک سانس ہے چل رہا تو دنیا کی طلب۔ اے اللہ پاک اس کی جگہ مجھے اپنی طلب عطا کر، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دے۔ کیا انہیں سے ہدایت نہ ہوئی اور ان کی آنکھیں نہ کھلیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانے والے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک کر دی۔ یہ واقعات قرآن پاک میں میں کیوں بتا رہا ہوں کہ لوگوں مجھے نہ ماننے والے کس طرح برباد ہو۔ کیا تم بربادی اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کیا اپنے لیے تم برباد ہونا چاہتے ہو؟ آباد ہونا چاہتے ہو تو بس میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ رہو، اگر نقش قدم سے ہٹو گے تو پھر بربادی۔ میں مثال دیتا ہوں نا، مظہر الدین مظہر صاحب چشتی سلسلہ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت ہی کامل ولی اللہ گزرے ہیں۔ یہ نسیم حجازی کے سسر تھے، یہ انڈیا سے کر کے آئے ہجرت، تو ملتان میں آئے، تو ان کے والد صاحب کے بے شمار مرید تھے، درگاہ تھی۔ انہوں نے کہا چھوٹے بھائی کو کہ آپ نا یہ لے لو صاحب کچھ، تو نا دو میں فیملی لڑاتی ہیں نا، اصل چکر یہ ہے، بھائی تو شاید نہ لڑیں، وہ جب آ جاتی ہیں ان کی بیویاں بچے وہ لڑاتے ہیں، ورنہ بھائیوں کو تو ہوتا ہے کہ ایک ماں باپ کے پاس تھوڑا بہت آہستہ آہستہ وہ جو بیوی اور بچے جو ہے نا وہ اصرار کر کر کے ان کو دور کر دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس جھگڑے سے بچنے کے لیے نا میں ایسا کرتا ہوں، میں پنڈی چلا جاتا ہوں اور اپنا کام کر لوں گا۔ وہ پنڈی چلے گئے، ادھر نسیم حجازی سے رشتہ داری ہو گئی، وہ اخبار نکالا کوہستان پڑھو، اور حضرت مظہر الدین مظہر کا مزار پاک ہے، مری کو جائیں نا تو رستے میں سڑک کے اوپر ہی ہے، وہاں پہ آپ نعت لکھتے ہیں کہ تخشیر کر دیتے تھے، اتنے عاشق صادق بن۔ وہ بھائی کا نام ہی نہیں کسی کو آتا، مجھے بھی یعنی نہیں آتا، تو وہ مظہر الدین مظہر کے اوپر لاکھوں سلام کہ وہ اس نے دنیا چھوڑی اور قربانی کا دی، اس کا نام اللہ نے باقی کہا دی۔ یارو دنیا کی وجہ سے کوئی عظیم نہیں ہوا، دین کی وجہ سے عظیم ہوا ہے نا۔ اور یہ یعنی چینج کیوں نہیں آ رہی کہ راہ تھا کہ کونو ما صادقین، کہ
کہ میرے جو بندے نیک ہیں نا ان کی ساتھ ہو جاؤ. ساتھ ہونا کا معنی بیعت ہونا ہی تھا جو بزرگ بڑے کرتے رہے، وہ اب بہت کم ہو گیا. اب کچھ تو وعدے کہہ رہے نہیں جی یہ تو ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے تو معاشرے کا بیڑا غرق کر لیا. صحیح ہے. اب دوسرا اگر ہو جائے تو پھر اس میں سے یعنی مخلص جو اس کے ارشاد کو ہی اپنی جان سمجھتے ہیں وہ جو ہیں وہ ماشاءاللہ اللہ کے نور سے چمک رہے ہیں. ان کے خیالات، ان کے چہرے، ان کے تاثرات، ان کی زندگی جو ہے وہ رہنمائی والی ہوتی ہے. تو جو اپنی بربادی کا سامان خود کرتے، اللہ کے بندے کا نہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی نافرمانوں کی نافرمانی کا اثر پڑتا تھا. اللہ پاک کہتا ہے میرے محبوب کے ذمے ہے یہ تمہیں خبر پہنچا دے، باقی میرا ذمہ ہے کہ میں تم جو کرو گے سو میرے سے بھرو گے. تو جو حضرت ابوبکر صدیق بنے تو ان کا نام آج تک واقع پاک کی نگاہوں کا ہی فیض ہے. وہ عمر پاک کا اس طرح عدل کرنا کہ بیٹے کو کوڑے مارے، بیٹے کو کوڑے مارے. جب وہ فوت ہو گیا تو جھولی میں لے کے پھر کہا اللہ اس کو معاف کر دینا، میں نے دنیا میں اس کی سزا دے دی، شراب کی لگ گئی تھی جو انہیں. یارو اس طرح کا انصاف کسی تاریخ میں نہیں ملتا. تو اس مرد حق آگاہ نے تو اب ان کے نام لینے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں. صحابہ کرام کا نام لینا تو اللہ پاک کا گناہ جھڑتا ہے، تمہیں قرب کے اعلیٰ درجہ دیتا ہے. ایمان سے کوئی نام مانے مجھے پتہ ہے عقیدت سے کوئی نام لینا، اللہ کے پیارے حضور غوث پاک کا نام، کسی ولی اللہ کا نام لے، اللہ پاک اس پہ نظر کرم فرماتا ہے اس نے پیار سے میرے بندے کو یاد کیا ہے. یار اگر شاہ شمس تبریز کے جسم سے شرابی کا جسم لگ جائے تو دوزخ میں جانے نہیں دیتا. جو ان کا ذکر پاک کرے گا اس سے اللہ نہیں پیار کرے. یہ جو اللہ پاک نے ہمیں سعادت بخشی ہے کہ جس کا ذکر ہوتا ہے اس کا ختم دلاتے ہیں، پیار کرتے ہیں. اللہ پاک اس کو کنسیڈر نہیں کرتے. اور کافر کہتے ہیں کہ یہ فیصلے کا دن کب ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. اے نبی آپ فرمائیے کہ فیصلے کا دن کافروں کو ان کا ایمان کچھ نفع نہ دے گا، نہ انہیں لانے کی مہلت ملے گی. تو آپ ان سے جھگڑا آگے پتہ نہیں کدھر لگے. ان کو جھگڑتے رہنے دیں. یہ پھر جو کہتے ہیں آج ہی قیامت دکھا دو، پھر قیامت آ گئی تو پھر تو کچھ بیک نہیں ہوگا. اب ان کے لیے چانس ہے کہ یہ مان لیں، اللہ کو مان لیں. تو ہر روز اپنے دل کو نا تسلیم و رضا کے نور سے بھرا کرو. اے اللہ تیری کتاب ہدایت سے میں نے موتی چنے ہیں، تو میرے قلب کو بھی اپنے محبوب کی غلامی بخش دے تاکہ میرا جو ہے وہ تیری بارگاہ میں آنا جو ہے وہ شرمندگی کا باعث. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل الصلاۃ علی سید السادات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود و اسلام کی یہ بہار جمع فرمائی علامہ امام محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ترجمہ کی سعادت حاصل کی علامہ حافظ بشیر احمد سعیدی رحمۃ اللہ علیہ اور پروفیسر محمد اکرم مدنی. آیت درود پاک کی تفسیر میں مختلف بزرگان دین کے اقوال ہم پڑھ رہے تھے. اس آیت کی فضیلت میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام نبیوں سے افضل ہیں. حضرت امام حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں کو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مرتبے کی خبر دی ہے جو آپ کا مرتبہ اللہ کے نزدیک ملاء الاعلیٰ میں ہے۔ وہ مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ مقربین کے سامنے آپ کی خوبیاں بیان فرماتا ہے، اور ملاء الاعلیٰ ایک جہاں ہے روحانی، جہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اعلیٰ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اولیاء، یہ جو ان اللہ و ملائکۃ یہ یعنی آیت پاک اللہ پاک نے دے کے اپنے محبوب کا مقام سمجھایا ہے، اور انبیاء کرام پہ نہیں کہا، تو یہ کہا تو سمجھایا کہ میرا محبوب ہے، بس محبوب کو ایسے ہی چاہا جاتا ہے۔ وہ مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ مقربین کے سامنے آپ کی خوبیاں بیان فرماتا ہے، اور فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اہل زمین کو بھی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ آپ کی بارگاہ اقدس میں تمام عالم سماوی اور اراضی کا صلاۃ و سلام عرض کرنا یکجا ہو جائے۔ دیکھو آسمانوں پہ فرشتے ہیں، وہ بھی پڑھیں گے ان اللہ ملائکۃ، اللہ اور اس کے فرشتے، اور یا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھی پڑھو۔ ایمان سے یہ کہا ایمان والو، جو نور ایمان سے چمک رہے ہیں نا، صرف انہیں اجازت دی ہے۔ یا انسانوں نہیں کہا کہ اے انسانوں تم بھی پڑھو، نہیں ہے، جن کے دل نور ایمان سے روشن ہیں وہ میرے محبوب پہ درود پڑھیں، تو میں ان پہ بھی پڑھوں گا۔ یارو دیکھو پیار تو دیکھو، تم میرے محبوب پہ درود پڑھو، میں تمہارے اوپر بھی بات کروں۔ یار جس پہ اللہ پاک نے درود پڑھا ہوگا، کیا اس کو کچھ دوزخ کر سکے گا کچھ؟ ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے کہ جو میرے محبوب پہ درود پاک پڑھے، اس پہ اللہ پاک بھی 10 بار، وہ ایک بار پڑھے وہ 10 بار، جس پہ 10 بار پڑھا جائے گا اس پہ تو کیا ہی کرم کی بارش۔ ایمان سے زندگی ہے تو غلام رسول کی، غلام رسول سے ہٹ کر کے حیوانیت ہے، ختم۔ زندگی کا دوسرا نام ہے غلام رسول۔ سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح علامہ احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابریز شریف میں، جو کہ ان کے شیخ غوث زمان بحر العرفان سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پر مشتمل ہے، 11ویں باب میں فرمایا کہ میں نے آپ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہر ایک سے یقینی طور پر مقبول ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود شریف پڑھنا تمام اعمال سے افضل ہے، اور درود شریف ان فرشتوں کا بھی ذکر ہے جو اطراف جنت پر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے جب وہ فرشتے درود پڑھتے ہیں تو جنت بڑھ جاتی ہے، اور جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہتے ہیں جنت بھی بڑھتی رہتی ہے، وہ چلتے ہیں تو جنت بھی ان کے پیچھے بڑھتی ہوئی چلی آتی ہے، اور جنت اس وقت تک بڑھنے سے نہیں رکتی جب تک یہ نورانی فرشتے تسبیح پڑھنا شروع نہیں کرتے، یہاں تک کہ حق سبحانہ وتعالی اہل جنت کے لیے تجلی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اہل جنت پر تجلی فرماتا ہے اور اس کے نورانی فرشتے جلوہ خدا بندی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو تسبیح پڑھنے لگ جاتے ہیں، جب وہ تسبیح شروع کرتے ہیں تو جنت ٹھہر جاتی ہے اور اس کے تمام محلات اپنے باشندوں کے ساتھ قرار پکڑتے ہیں۔ اگر وہ فرشتے اپنی پیدائش سے لے کر اب تک تسبیح پڑھنے میں مشغول رہتے تو جنت کچھ بھی نہ بڑھتی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی برکت ہے، لیکن قبولیت اب یعنی محبوب کی شان بڑھائی، اس سے اللہ کی شان کم نہیں ہوئی، کیونکہ بڑھانے والی ذات وہ خود ہے۔ اب یہ اپنے سے ترجیح دی کہ جب تیرا ذکر ہوگا محبوب جنت پھیلے گی تو اس کے مکین بھی بڑھیں گے، اور اپنے ذکر میں قرار پکڑ لے بھائی ادھر رک جا ریسٹ کر رہا، یہ اس کی شان میں کوئی کمی لا سکتا نہیں، کوئی کر سکتا نہیں، کہیں
وہ جو چاہے جیسے چاہے اپنے محبوب کے ناز نخرے اٹھائے. یہ ہمارے بشریت کے جہاں کے لیے یہ فخر ہے کہ ان کے سردار سے کتنا پیار کیا جائے. اور آپ ہم سے پیار کرتے تو وہ پیار جو ہے ہمیں بھی نصیب ہوتا ہے. لہذا غلام رسول اس کائنات کا افضل ترین بندہ غلام رسول. لیکن قبولیت درود شریف کا یقین نہیں کیا جا سکتا مگر اس کے لیے جو پاکیزہ نفس ہو اور پاک دل والا ہو. کیونکہ یہ بات حالانکہ وہ ہوتا تو ہے درجے کم ہو جاتے. ایک متقی پرہیزگار یعنی حضرت ابوبکر صدیق پڑھیں تو اس کا اور ہی مقام ہوگا. عمر پاک پڑھیں، حیدر کرار پڑھیں، عثمان پڑھیں، بلال پڑھیں، جو صحبت یافتہ ہیں، جن کے دل پروئے ہوئے ہیں محبت میں ہیں، وہ تو پڑھیں تو ان کا مقام اور ہو. تو جب گناہ گار ہم آج جو مسکین پڑھیں تو ہمارا لیول جو ہے محبت کا وہ اللہ پاک کر دے تو وہ اس کی بارگاہ میں ہے. پتہ ہے تو ہم کتنے لتھڑے ہوئے ہیں، ہمارا کیا حال ہے. وہ سراپا پاک. پاک کیا ہے؟ محبت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ہے. جو اس ذات میں پروئے ہوئے ہیں وہ پاک الپاک ہیں. جنہوں نے پروئے جانے میں کمیاں رکھی ہیں وہ خود برباد. جس کو اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھیں چاہے جانے والی تو ہستی ہوئی ہے نا. جب درود شریف کسی پاکیزہ ذات سے ادا ہوتا ہے تو تمام بیماریاں مثلاً ریا اور عجب وغیرہ اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں. اور ایسی بیماریاں دیکھو کیا بتائی، یہ نہیں بتایا بخار اتر جاتا ہے، نہیں، ریاکاری اور کیا ہے، اور عجب وغیرہ، یعنی اس طرح کی بیماریاں جو روحانی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں نکل جاتی ہیں. اور ایسی بیماریاں میں نے پہلے ہی بتایا کہ محبت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو بندہ بناتی ہے. چونکہ آپ اللہ کی عاشق ہیں لہٰذا وہ ذکر بھی کرواتی ہے، وہ محبوب کی تلاش بھی کرتا ہے، وہ سب کچھ محبوب حقیقی تک پہنچ جاتا ہے. اور ایسی بیماریاں بہت سی ہیں تو جس کا ظاہر و باطن پاک ہو جائے اس میں کوئی بیماری نہ رہے گی. اور یہی معنی ہے اس حدیث پاک کے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا. کہا ہو بس، زبان سے نہ ہو، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی. لا الہ الا اللہ دخل الجنت، جس نے یہ پڑھ واقعی جس نے لا کی منزل عبور کر لی وہ الہ کا ہم نشیں ہو گئے. لا ہی تو پرابلم ہے کہ میں بیچ میں سے کسی طرح نکل جاؤں. نکلنے میں اب کوئی پنجے گاڑ کے کھڑا رہے کہ نہیں نکلنے دینا تو وہ برباد ہے. جس نے کہا نہیں تیرا ہونا جو ہے وہی اچھا لگتا ہے، میں تو فانی ہوں، مجھے تو فنا ہونا چاہیے. بس اپنی نہیں مننی یار دی مننی، اینی گل سادی سی. اللہ اللہ ایویں کہو، اللہ روے تے تو نہ رو. کیا سادے ترجمے کر گئے قرآن کلمے کے کہ اللہ اللہ ایویں کہو، اللہ روے تے تو نہ رو. یہاں پاکیزہ ذات اور پاک دل والا وہ شخص مراد ہے جو ایسا شخص محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے. ابن مبارک نے فرمایا میں نے شیخ عبدالعزیز دباغلہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پڑھنے سے جنت کیوں بڑھتی ہے اور تسبیح سے اور دوسرے اذکار وغیرہ سے کیوں نہیں بڑھتی؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا اس لیے کہ جنت حضور پر نور سید یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے پیدا ہوئی تو وہ آپ کے ذکر کی طرف محبت سے رجوع کرتی ہے. یہ بات بھی ہوگی مگر اصل بات یہ ہے کہ جب محبوب کا نام آتا ہے نا تو محب جو ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو نچھاور کرتا ہے. یہ جو نعت خان کو پیسے دیتے ہوتے ہیں نا، یہ
وہ اس وقت یعنی پیسے دیا کرو جب محبوب کی تعریف ہو رہی ہو، جو نہ دے نا کیا کرنے پیسے اور محبوب کا نام ہو اور وہ پھر بھی رہ جائیں تو پھر وہ بربادی ہوتی ہے۔ اس کیا کرنے رکھ کے ہیں، رکھ کے کیا کرنے تھے؟ وہ اسی طرح اللہ پاک کہہ رہا ہے میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، میں جو میری شین ہے وہ قربان ہو جائیں آپ پہ، اے جنت تو بھی بڑھ۔ اللہ کا سب سے عظیم تحفہ لوگوں کے لیے جنت ہی ہے، اس کو حکم ہے میرے محبوب کا نام ہو رہا ہے، چلو تو بڑھ بڑھ کے ذرا جو ہے نا واری ہوتے جا، تو قربان ہو آقا پاک۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ علیہ الرحمٰن نے امام سخاوی علیہ الرحمٰن سے اور انہوں نے امام فاقہانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا آپ کی خصوصیات میں سے ہے جو دوسرے رسولوں کو حاصل نہیں۔ یہ بات نہ قرآن شریف میں ہے نہ دیگر کتابوں میں، لیکن یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی پر درود پڑھنا وارد نہیں، اور وہ ایسی خصوصیت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو دیگر انبیاء علیہ السلام سے مخصوص فرمایا ہے۔ ابو عثمان واعظ نے امام سہل بن محمد بن سلیمان سے روایت کی ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ آقا پاک کو بنایا پیار سے، اب آپ کی خاطر ہر چیز بنائی، صحیح ہے، آپ کی خاطر ہے بس، جو آپ کا ہو جائے اس سے پیار کرتا ہے، جو آپ کا انکار کرے اس کو نکال دیتے کہ جہاں کوئی شے نہیں، محبوب کے صدقے سے بس۔ حافظ نے فرمایا بعد کتنے خوش نصیب ہیں کہ محبوب پاک سے ہماری وابستگی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد و علی آل محمد و صحاب محمد و ازواج محمد و اولاد محمد و عترت محمد و عشیرات محمد و اصحاب محمد و احفاد محمد مبارک وسلم۔